کہ فجر کی نماز میں وہ فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی رات کے وقت ہوتی ہے، ابھی آف ہونے سے پہلے انہیں فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے ساتھ، اور وہ بھی کہ جنہوں نے دن کا چارج سنبھالنا ہے وہ بھی پہلے آ جاتے ہیں فجر کی جماعت میں، وہ شریک ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں، لیکن میں اس میں توجہ دلا رہا ہوں کہ طالب قرآن کے لیے دو شرطیں، تصحیح نیت اور علم اور عمل، اس میں کسی فرق و تفاوت یا تضاد کا پیدا نہ ہو، دونوں کے لیے لازمی ہے دوام ذکر، اس کا اہم ترین وسیلہ ذریعہ نماز، اور اس کے ساتھ جوڑیے پہلی بات جو کل میں نے کہی تھی اور آج بھی دہرایا اسے، کہ معرفت رب کے لیے سب سے بڑا ذریعہ جو ذکر مجسم ہے وہ قرآن ہے۔ تو گویا کہ صلاۃ الفجر کا پروگرام دو عطشہ ہو گیا، اب یہ صرف صلاۃ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ چیزیں جوڑ دی گئی، جو مجسم ذکر ہے قرآن، اور جو ذکر کا سب سے زیادہ جامع اور بلند ذریعہ ہے، ان دونوں کو جمع کر دیا گیا۔ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور اس سے بھی آگے یہ تو چونکہ فرض نمازوں کا ذکر آ گیا ہے، ظہر سے عشاء تک اور پھر فجر، لیکن اس سے اگلی منزل بھی ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے ایک حصے میں بھی جاگا کرو اس کے ساتھ، یعنی یہی فجر کا جو پروگرام ہے، اس کو دو عطشہ سے عطشہ اگر کرنا چاہتے ہو تو اب رات کے ایک حصے میں سے اپنے آرام میں سے کٹوتی کرو اور کھڑے رہو، اور اس وقت خاموشی سے پرسکون انداز میں، جبکہ کوئی اور نہ دیکھنے والا ہے نہ کسی اور طرح کی ڈسٹربنس ہے، براہ راست ایک رابطہ جو ہے بندے اور رب کے درمیان اسٹیبلش ہو جاتا ہے، اس وقت اسی فجر کی کیفیت کو اس وقت دو عطشہ بلکہ سے عطشہ کر کے اس سے استفادہ کرو۔ اس سب کا حاصل کیا ہوا؟ اس سب کا حاصل وہ ہے جو اقبال کے اس شعر میں ہے کہ چون بجاں در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد۔ جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اندرونی کیفیات، اندرونی احساسات، اندرونی میلانات، اندرونی رجحانات، انہی کو ہم کہیں گے جو اقدار ہیں، جو ویلیوز ہیں، ان میں انقلاب آ جائے، اور جب یہ انقلاب اندر سے آئے تو پھر یہ نہایت محکم، نہایت پائیدار انقلاب ہوتا ہے، اور بہت پر تاثیر انقلاب ہوتا ہے کہ ایک فرد کے انقلاب سے ایک عالمی انقلاب کا جو پروسیس ہے انیشیٹ ہو سکتا ہے۔ اس جیسے آپ کہتے ہیں کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، دیے سے دیا روشن ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک شخص کے اندر یہ کامل انقلاب، صحیح انقلاب، اب اس انقلابی پروسیس کو جو ہے انیشیٹ کر دے گا، شروع کر دے گا۔ اسی لیے کہا چون بجاں در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد۔ اس جہاں دیگر شبد کے دو حصے ہو گئے، ایک تو اس کے لیے زمین اور آسمان بدل گئے، پہلے وہ کچھ اور نظریات تھے، اب کچھ اور نظریات ہے، پہلے نقطہ نظر اور تھا، اب نقطہ نظر اور، تو فار دیٹ پرٹیکولر پرسن پوری دنیا بدل گئی، پوری کائنات بدل گئی، اور ایک یہ کہ پورے اس دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے عمل کا بھی آغاز ہو۔ اب آئیے دوسری شے کی طرف، خادمان دین، ان کے لیے نماز کی کیا اہمیت ہے؟ یہاں بھی پہلے ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا خادمان دین سے مراد کیا ہے۔ خدمت دین کسے کہتے ہیں؟ ایک تو آپ اپنے بوڑھے والدین کی بھی خدمت کرتے ہیں، اس میں بھی ایک مجھے دلچسپ واقعہ یاد آ گیا ہے جو مولانا روم نے لکھا ہے حکایت کے پیرائے میں بات کو سمجھانے کے لیے، کہ حضرت موسیٰ ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے، انہوں نے گڈریے کو دیکھا، چرواہا جنگل بیابان میں، تنہائی میں وہ مناجات کر رہا تھا، اللہ سے ہم کلام تھا کہ اے رب اگر تو میرے سامنے آ جائے تو میں تیرے پاؤں دھوؤں، تیرے پاؤں دباؤں، تیرے سر میں سے جوئیں نکالوں، تیرا سر دھوؤں۔ اب ایک تصور یہ تھا اس کا، کوئی ہوگا اس کا کوئی بزرگ، کوئی بوڑھی والدہ، بوڑھا والد، یا کوئی چودھری ہوگا اس کا جو اسے یہ خدمتیں لیتا ہوگا، تو اس کے ذہن میں خدمت کا یہی ایک تصور تھا۔
تو اپنے اس ذہن کی محدود سی دنیا میں وہ یہی چیزیں آفر کر رہا تھا اللہ کو کہ اللہ میرے دل میں تو مجھے وہ شعر یاد آ رہا اقبال کا کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. تو ایک جذبہ ہے اللہ سامنے ہو ہم کیا کریں گے. ہر شخص جو ہے وہ اپنے ذہن کی سطح کے مطابق ہی سوچے گا کہ وہ کیا کرے گا. تو اس غریب نے جو کچھ اس کی ذہنی سطح تھی اس کے مطابق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ یہ بات کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ دیا یہ کیا کفر بک رہے ہو تم. اب وہ اپنی ایک خاص کیفیت میں تھا, اس نے چیخ ماری, کپڑے پھاڑے اور نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ سے, یہ کوئی حدیث نہیں ہے, یہ ایک حکایت ہے, یوں سمجھ لیجئے بات کو سمجھانے کے لیے, کہ اے موسیٰ تم نے کیا کیا, میرا یہ بندہ میرے ذہن اور فکر کے مطابق مجھ سے میرے ساتھ مشغول تھا, مجھ سے ہم کلام تھا, تم نے ہمارا یہ تعلق توڑ دیا. تو برائے وصل کردہ نام دی, نہ برائے فصل کردہ نام دی. تمہیں ہم نے بھیجا ہے لوگوں کو ہم سے جوڑنے کے لیے نہ کہ کاٹنے کے لیے. بہرحال یہ بات کیوں آ گئی کہ خدمت دین کا کیا تصور, اللہ کی کیا خدمت آپ کر سکتے ہیں, اللہ کے رسول کی کیا خدمت آپ کر سکتے ہیں, اللہ کے دین کی کیا خدمت آپ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے لفظ نصرت تو قرآن مجید میں آیا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے اہل ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ, جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا حواریوں سے کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف. تو نصرت قرآن, نصرت خدا و رسول یہ تو قرآن کی اصطلاح ہے. سورہ حدید میں فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود. تو یہ نصرت خدا و رسول سے مراد کیا ہے, خدمت خدا و رسول سے مراد کیا ہے, اس لیے کہ اسی کا نام ہوگا خدمت دین. اس میں بھی دو چیزیں, جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ طالب قرآن کے لیے دو شرطیں ہیں, تصحیح نیت اور علم اور عمل کے اندر توافق, ہم آہنگی. اسی طرح خدمت دین کے دو درجے ہیں, ایک ہے دعوت دین, اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے, سوئے ہوئوں کو جگانا, نیند کے ماتوں کو ہوشیار کرنا, بھولے اور بھٹکے ہوئے راہی جو ہیں ان کو صحیح راستے کی طرف نشاندہی کر کے صحیح راستے کی انہیں اس راستے کی طرف بلانا. یہ ہے دعوت دین, اللہ کے راستے کی طرف بلانا. ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن, بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ, اور کہیں مجادلہ اور جھگڑا بھی کرنا پڑ جائے تو بھی بڑے خوبصورت انداز میں. کوئی ضدی آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ذرا مناظرے کا اور مجادلے کا انداز اختیار کرنا پڑتا ہے, لیکن اس میں بھی تمہاری طرف سے تمہارے طرز عمل میں ظاہر ہونا چاہیے کہ نہایت عمدگی کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ. تو یہ جو دعوت دین ہے یہ خدمت دین کی پہلی منزل ہے, اور خدمت دین کی دوسری منزل اقامت دین, دین کو قائم کرنا. اسی کو ہم آج کل جو ہے ایک نئی اصطلاح کے حوالے سے تعبیر کر رہے ہیں اسلامی انقلاب, پورے نظام کو بدل دیں. اس کے نظام میں اس وقت جو بھی قائم ہے, جو کجی ہے, اللہ سے دوری ہے, دین سے بعد ہے, ظلم ہے, ناانصافیاں ہیں, استحصال ہے, ان سب کا قلع کما کر کے جیسے کہ ایک فرد اللہ کا بندہ بن جائے ایسے ہی پورا نظام اللہ کی بندگی میں آ جائے, یہ اقامت دین. اس کے لیے جد و جہد, اس کے لیے محنت, اس کے لیے جان اور مال کا کھپانا, اس کے لیے جہاد بالمال والنفس یا انفاق مال و بذل نفس. اب یہ اصطلاحات ہیں. جہاد کے معنی کشاکش, رسہ کشی, کہ ایک طرف وہ ہیں جو باطل کے علمبردار ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ باطل نظام یہاں پر قائم رہے,
یا کوئی اور ہیں جو کسی اور باطل کے پیروکار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ باطل نظام یہاں آ جائے۔ مثلاً اگر جاگیرداری اور سرمایہ داری کا باطل نظام چل رہا ہے تو خارج میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس کو ملیامیٹ کر کے کمیونزم کا باطل نظام لانا چاہتے ہیں۔ تو دو قوتیں ہو گئی، ایک وہ جو سٹیٹس کو رکھنا چاہیں گی، جو نظام ہے وہ رہے، جاگیردار اور سرمایہ دار تو یہ چاہیں گے کہ نظام بالکل بدلے ہی نہیں، جیسا ہے ویسا، اس لیے کہ ان کے مفادات اس سے وابستہ ہیں، انہیں وہاں مراعات ملی ہوئی ہیں، ان کی حیثیتیں ہیں۔ جہاں قبائلی نظام ہے، قبائلی سردار جو ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ نظام ختم ہو جائے۔ تو ایک قوت تو وہ ہے جو چاہتی ہے کہ جو نظام ہے وہ برقرار رہے، سٹیٹس کو، نو چینج واٹس ایور۔ وہ دفاع کرتی ہے وہ قوت ہر اس قوت کے مقابلے میں کہ جو کوئی کسی نوعیت کی بھی تبدیلی لانا چاہے۔ پھر یہ کہ تبدیلی کا بھی ایک دوسرا نقطہ نظر بھی موجود ہے، کمیونزم ہے، اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے، اس کے لیے محنت کرنے والے، جدوجہد کرنے والے وہ بھی میدان میں ہیں۔ اب اس حال میں جو اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے دین کے ماننے والے، اللہ کے دیے ہوئے نظام کو برپا کرنے کی جدوجہد کریں گے تو رسا کشی تو ہوگی، کشاکش ہو کر رہے گی۔ اس کشاکش کے لیے قرآن مجید نے دو اصطلاحات استعمال کی ہیں، یا تو جہاد، اور جہاد میں دو چیزیں کھپیں گی، جان اور مال، تو جہاد بالمال والنفس، یہ ایک اصطلاح ہے۔ نمبر دو انفاق، انفاق کے معنی کیا ہے؟ کھپا دینا، خرچ کر دینا، جان کا کھپانا، مال کا کھپانا، انفاق مال و بذل نفس، یہ میں نے وضاحت کر دی اصطلاحات۔ تو گویا کہ خدمت دین سے مراد ہیں یہ۔ اب اس کے لیے لازم ہے مسلسل جد و جہد، مسلسل کشاکش، مسلسل کشمکش، مسلسل قربانی، مسلسل مقابلہ۔ اس کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح ہے صبر و مصابرت۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اہل ایمان خود صبر کرو، ڈٹے رہو، جمے رہو، ہر نوع کی مخالفت کو جھیلو، تکلیف کو برداشت کرو، جو مصیبت آئے جھیلو، جو قربانی دینی پڑے دو، یہ ہے صبر۔ وصابروا، مصابرت باب مفعلہ، جو تمہارے مقابلے میں تمہاری جو مخالف قوتیں صبر کر رہی ہیں ان کے صبر پر بازی لے جاؤ۔ ابھی تو صبر کر رہے تھے، ابو جہل نے بھی گردن کٹوائی کہ نہیں کٹوائی اپنے باطل دین اور باطل عقائد کے لیے؟ چڑھ کر آئے کہ نہیں آئے؟ تو اگر تمہارا صبر ان کے صبر سے بڑھ کر نہیں ہوگا، تمہارا صبر ان کے صبر کو مات نہیں دے دے گا، تو تمہاری بازی مات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، اس دنیا کو کچھ اصولوں پر بنایا ہے۔ اس کی خصوصی نصرت اور مدد اسی وقت آتی ہے جب اس کے بندے ثابت کر دیں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا کھپا، انہوں نے کسی چیز کو بچا کر نہیں رکھا ہے۔ تو چھپا چھپا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ اگر یہ ثابت کر دیں لوگ، پھر اللہ کی نصرت آتی ہے۔ متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تو صبر اور مصابرت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اور اس صبر اور مصابرت کے لیے ایک لفظ اگر چاہیے تو اس کا نام ہے استقامت، کھڑے رہنا، ڈٹے رہنا، جمے استقامت۔ اس کے لیے دیکھیے قرآن مجید میں پھر بات وہی آئے گی۔ دو مرتبہ تو سورہ بقرہ میں بتایا گیا کہ صبر کہاں سے ملتا ہے، قوت کہاں سے ملے گی استقامت کے لیے، تمہاری سورس آف اسٹرینتھ کیا ہے۔ ایک مرتبہ تو بنی اسرائیل جو سابقہ امت تھی، جو معزول کیے گئے، تو مسلمان امت مسلمہ جو ہے وہ اس منصب پر فائز ہوئی، ان کا قبلہ منسوخ ہوا، اور کعبہ جو ہے وہ اب امت مسلمہ کا مرکز اور قبلہ قرار پایا۔ تو جو معزول ہو رہی تھی امت، اس میں سے بھی جو بچے کھچے ایسے لوگ تھے کہ جن میں کوئی حق کو قبول کرنے کی استعداد یا صلاحیت باقی تھی،
ایک تو ان سے خطاب کیا گیا ہے سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں مثبت انداز میں، آگے پھر تنقید شروع ہو جاتی ہے، تمہارے اندر یہ خرابیاں ہیں، یہ تمہاری بدعمالیاں ہیں، لیکن 5واں رکوع جو ہے وہ مثبت انداز میں دعوت ہے، جس کا آغاز ہوتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یا ایھا الذین آمنوا وَأَوْفُوا بِعَہْدِکُم، اپنے عہد کو پورا کرو۔ لیکن یہ کہ اس کا اختتام ہوتا ہے کہ آسان کام نہیں ہے ایک نئی نبوت اور نئی رسالت کو تسلیم کر لے، تعصب پیدا ہو چکا ہے، عصبیت پیدا ہو چکی ہے، اپنی برتری کا احساس پیدا ہو چکا ہے۔ اب ایک امی قوم میں اللہ نے ایک نبی کو کھڑا کر دیا، ان کے پندار کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج۔ تو یہ جو مشکل اور کٹھن مرحلہ تھا اس کو آسان بنانے کے لیے اس رکوع کے آخر میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو دو چیزوں سے، صبر سے اور نماز سے۔ گویا کہ یہ صبر اور صلاۃ جڑے ہوئے ہیں، یہ باہم لازم و ملزوم ہیں، انسیپریبل ہیں، ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاتا۔ پھر اب غور سے سنیے، یہ ترتیب ہے۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے تقریباً 14 رکوعوں میں ایک بہت ہی طویل فرد قرارداد جرم عائد کی گئی ہے بنی اسرائیل، جس کی وجہ سے تم معذور کیے جا رہے ہو آج۔ پھر بات آئے گی حضرت ابراہیم کی خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور پھر تحویل قبلہ کی، اور اس کے بعد اب جو نئی امت اس منصب پر فائز ہوئی اب اس سے خطاب شروع ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پھر وہی بات، اس لیے کہ دین تو ایک ہے، دین کی بنیادی تعلیمات ایک ہے، دین کی حکمت ایک ہے، دین کی ظاہری اعمال کی صورتوں میں کچھ فرق ہوا ہے، نماز کی شکل بنی اسرائیل میں کچھ اور تھی، ہمارے ہاں کچھ اور ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک حکمت، فلسفے، دین کے مقاصد، دین کی اساسات، دین کی فکری بنیادوں، ان کا تعلق ہے، یہ تو ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے ہمیشہ سے۔ تو دونوں جگہ پر 5ویں رکوع کے اختتام پر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیہِ رَاجِعُونَ۔ اور 19ویں رکوع کے شروع میں خطاب اہل ایمان سے، امت مسلمہ سے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس کے علاوہ جو میں نے ایک آیت آج بالکل شروع میں پڑھی تھی، یہ سورہ عنکبوت کی 45ویں آیت ہے، لیکن اس سے زیادہ آسان پہچان جو ہے اس کی وہ اس حوالے سے ہے کہ 21ویں پارے کی پہلی آیت، اس لیے 21ویں پارے کا نام ہی اس سے ہے اتلو، پڑھا کرو، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اور یہ سورہ عنکبوت جو ہے نازل ہوئی ہے سن 5 نبوی میں۔ یہ سن 5 نبوی یوں سمجھیے کہ جب وحی شروع ہوئی حضور پر تو اب یہاں سے پہلا سال جو ہے نبوت کا شروع، اس کے بعد تقریباً 13ویں سال میں جا کر ہجرت ہوگی، تو وہاں سے سن ہجری شروع ہوگا جو اب 1410 ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ 1410 میں ایڈ کیجئے تقریباً 8 برس، تو آج سے 1418 برس جو قمری ہے اس وقت وہ سورہ مبارکہ نازل، اور یہ وقت وہ تھا جب کہ مکے میں شدید مصائب اور پرسیکیوشن اور تشدد اور تعذیب سے اہل ایمان کو سابقہ تھا، بری طرح مارا جا رہا تھا صحابہ کرام کو، بالخصوص ایک تو نوجوان جو اپنے بزرگوں کے رحم و کرم پر ہوتے، ان پر ڈیپینڈنٹ ہوتے، دوسرے غلام تو ان کی گویا کی ملکیت تھے، جو چاہے کر گزرے، اپنی اولاد کو کوئی مارتا تو نہیں ہے لیکن غلاموں کو تو وہ ہلاک بھی کر دیتے، بلکہ حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ دونوں کو شہید کیا ابو جہل۔
تو یہ جو شدید دور تھا جس میں کہ صبر اور مصابرت کی بڑی سخت ضرورت، ڈٹے رہنے کا، انسان کے صبر کا بڑا عظیم امتحان، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کیفیات میں صبر و مصابرت کے لیے تمہارا سہارا، تمہارے لیے سورس آف اسٹرینتھ، اس کے لیے ذریعہ کیا ہے، ہدایت کیا ہے؟ وہ کئی ہدایات ہیں، لیکن اولین ہدایت یہ ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھو اس کو جو نازل کی گئی، وحی کی گئی تمہاری طرف کتاب، یعنی قرآن۔ وہ اقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو۔ دیکھیے گویا کہ وہی بات ہو گئی کہ قرآن اور نماز کو جب یکجا کر دیا جائے تو اب یہ دو عطشہ ہو، مجسم ذکر قرآن اور ذکر الہی کا جامع ترین اور بلند ترین ذریعہ نماز، جیسے وہاں تھا سورہ بنی اسرائیل کی دو آیتوں میں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ۔ صرف یہ کہ یہاں ترتیب جو ہے اس کے برعکس ہے، وہاں پہلے نماز کا ذکر ہے اس کے بعد قرآن کا، یہاں پہلے قرآن کا ذکر ہے اس کے بعد نماز کا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ نماز بے حیائی کے کاموں سے اور منکر بدی کے کاموں سے روکنے والی ہے، بشرطے کہ وہ نماز ہو، وہ محض ایک رسم نہ ہو، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اگر وہ نماز شعور کے ساتھ ہے، اپنی تمام باطنی کیفیات کے ساتھ ہے، اپنی تمام ظاہری قیود اور ظاہری جو اس کے آداب ہیں ان کے ساتھ ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تنہا عن الفحشاء والمنکر، گویا کہ انسان کی ذاتی سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے بھی یہی نماز سب سے بڑا ذریعہ۔ وَلَا ذِکْرُ اللَّهِ اکبر، یہ آیت بڑی عظیم ہے، اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے، سب سے بڑی شے۔ یہ گویا کہ کل جو کچھ میں نے عرض کیا تھا اور آج دو میں نے آغاز میں اس کا خلاصہ دہرایا ہے، یہ اس کا گویا کہ نہایت جامع الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تعبیر ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے، اس لیے کہ حکمت کا پہلا مرحلہ، پہلا مسئلہ معرفت رب، اس کے لیے تذکر بالقرآن، اس کا دوسرا مرحلہ فکر صحیح کی پیش قدمی اور پیش رفت اور عمل صحیح کا برقرار رہنا اور روحانی ترقی، اس کے لیے ضروری دوام ذکر اور ذکر کی بلند ترین اور جامع ترین صورت نماز۔ اس اعتبار سے والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے، واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے۔ تو معلوم یہ ہوا، اب ہم جس جگہ تھے اپنی بحث کے اعتبار سے، خدمت دین کے دو درجے، دعوت دین اور اقامت دین یا اسلامی انقلاب، دین کے غلبے کی جد و جہد، اس کے لیے بھی ہر قدم پر ہر لحظہ صبر و مصابرت اور تعلق مع اللہ کی ضرورت ہے، اور ان آیات کے حوالے سے بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کے لیے بھی ذریعہ قرآن نماز ہے اور قرآن ہے، اور جہاں یہ دونوں جمع ہو جائیں تو کیا کہنے، نور علی نور، یہ دو عطشہ اور سے عطشہ ہے۔ یہ تو آپ کے عنوان کے حوالے سے بات ہو گئی، اب چند باتوں کا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا میں اضافہ کروں۔ پہلی بات تو جو ابھی میں نے کہی ہے اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت۔ قرآن حکیم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر، جسے علامہ اقبال کی اصطلاح میں کہنا چاہیے تعمیر خودی، اس کے لیے جو پروگرام اللہ نے دیا ہے، اس کی جو اساسات ہیں، لفظ اساسات کو سمجھیے، ایک مکان آپ نے بنانا، سب سے پہلے بنیادیں بھرتے ہیں، بنیاد ہی معین کرے گی کہ اب مکان کا نقشہ کیا ہوگا، اور بنیاد ہی معین کرے گی کہ مکان مضبوط کتنا ہوگا۔
بنیاد آپ نے کسی اور طرز کی رکھی ہے تو عمارت تو کسی اور طرز کی نہیں بنا سکتے، نقشہ تو اب وہی رہے گا جو بنیاد میں پڑ گیا۔ اور مضبوطی کے لیے بھی عمارت کے لیے اولین اور اہم ترین شے تو اسی بنیاد کی مضبوطی ہے، اساس، بنیاد۔ تو تعمیر سیرت کے لیے جو پروگرام قرآن نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اس کی اساس آپ دیکھیں گے کہ اس میں گویا کہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تجویز فرمائی ہیں، ہمیں تلقین فرمائی ہیں، ان میں گویا کہ پورے حصار کی حیثیت، فصیل کی حیثیت نماز کو حاصل۔ اس کے لیے دو مقامات منتخب نصاب میں یہ موجود ہیں، دونوں اسباب جن کی طرف صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ سورہ مومنون کا پہلا رکو، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اور حضور قلب اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس جو ہے وہ موجود رکھتے۔ اور پھر بہت سے اوصاف بیان کر کے آخر میں پھر فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، پوری حفاظت۔ ایک میں نماز کے باطن کی طرف اشارہ ہے، باطنی کیفیت خشوع اور خضوع، اور دوسرے میں نماز کے نظام کی طرف اشارہ، اس پر میں ذرا تفصیلی بات بعد میں کروں، لیکن معلوم ہوا کہ اس پورے پروگرام کا اول و آخر نماز۔ یہ مضمون اور زیادہ نکھر کر آیا ہے سورہ معارج میں، جہاں انسان کو تعبیر کیا گیا ہے کہ جیسے ایک کچی شے ہے جسے پکانا مقصود ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے، سرشت کے اعتبار سے تھوڑ دلا ہے، کمزور ہے، کم ہمت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کو تکلیف آتی ہے تو چیختا پکارتا ہے، نالا و شیون، فریاد، یعنی تحمل نہیں ہے، برداشت، جھیلنے کی صلاحیت اور استعداد نہیں۔ اور کچھ مل گیا مال تو پھر بڑا روک روک کر رکھتا ہے، اب بخل ہے، بخیل بن گیا، کسی اور کو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچ جائے۔ یہ ہے انسان کے تھڑ دلے پن کی، جو اس کی سرشت کے اعتبار سے، اس کی خلقت کے اعتبار سے، اس کی طبیعت کے اعتبار سے اس میں خامی ہے۔ اس خامی کو اب پختہ کرنا ہے، اسی کا نام تعمیر سیرت ہے۔ بقول علامہ اقبال کے خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ اس خام ہی کو تو پختہ کرنا ہے۔ یہ میں سے خام جو ہے اسی کو آپ نے اب بنانا ہے، جو کچھ بنانا ہے اسی کو سونا بنائیں گے۔ لہذا اس کا پروگرام شروع ہوا تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس تعمیر سیرت یا تعمیر خودی یا انسانی شخصیت کی پختگی اور میچورٹی اور استحکام کے پروگرام میں پہلے الذین هم علی صلاتهم یحافظون، جی دائمون، الذین هم علی صلات الا المصلین، بلکہ زیادہ توجہ کے قابل یہ درس ہے کہ یہاں تو گویا کہ مومن اور مسلی، نماز پڑھنے والا، یہ ہمارے پنجاب کے دیہات کا مسلی نہیں، غریب جسے کہ آپ بہت بنظر استحقار دیکھتے ہیں، مسلی۔ مسلی تو بہت بڑی بات ہے قرآن مجید کی روح سے، کہ اس تھڑ دلے پن سے نجات کون پا سکتے ہیں؟ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں پر مداومت، پابندی۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، اس کا مجھے اگلی اپنی گفتگو کے حصے میں ذکر کرنا ہے مزید۔ یہاں سے بات چلی تو پھر اختتام ہوگا اسی پر، والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت۔ تو پہلی بات نوٹ کر لیجئے کہ تعمیر سیرت، تعمیر شخصیت، تعمیر خودی، انسان کی شخصیت کا پختہ ہونا، اس میں سے خام کا سونا بننا، اس کا سارا جو ہے دار و مدار جس پروگرام پر ہے، اس پروگرام کا اول و آخر نماز۔ گویا کہ اس پورے پروگرام کو اگر ہم ایک شہر سے تعبیر دیں تو اس شہر کی فصیل جو ہے وہ نماز۔ اب آئیے دوسری بات کی طرف، یہ میری گفتگو کا آخری حصہ ہے۔
میں نے عرض کیا تھا کہ 4 باتیں مجھے عرض کرنی ہیں، 2 آپ کے عنوان کے حوالے سے تھی، 2 اضافی ہیں۔ ابھی جیسا کہ میں نے 2 مرتبہ اشارہ کیا، قرآن مجید میں صرف نماز ادا کرنے یا نماز پڑھنے کا ذکر کہیں نہیں ہے، نماز قائم کرنا۔ نماز صرف ایک انفرادی شے کی حیثیت سے نہیں فرض کی گئی، اس کا ایک اجتماعی نظام بنایا گیا ہے، اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ اس قائم کرنے میں 2 پہلو ہو جائیں گے، ایک تو ہوگا انفرادی خالص، وہ تو یہ ہے کہ ایک ایک فرد جو کھڑا ہے اس میں خشوع ہو، حضور ہو، استحضار قلب ہو، لیکن نظام جو ہے اس کے لیے ہے وہ محافظت اور مداومت۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو سورہ مومنون میں آیا، اور سورہ معارج میں تو شروع اور آخر میں دونوں میں اسی کا ذکر ہے، الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، اور پھر اختتام پر والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ یہ جو نظام صلاۃ ہے در حقیقت، اس پر ہمارا پورا نظام جو ہے دین کا، وہ اسی بنیاد پر کھڑا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اسی کی ایک پروجیکشن ہے، اسی کی ایک توسیع ہے، اسی کی ایک ایکسٹینشن۔ یہ مرکزی اہمیت ہے اقامت الصلاۃ کو پورے دین کے نظام۔ چنانچہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی نظام میں بھی اصل شے تو وہ افراد ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ پہلی بات تو اس ضمن میں ہم وہ دیکھ چکے کہ وہ افراد کی سیرتوں کی تعبیر کے لیے اصل اساس نماز، اور اس کے ساتھ اس وقت ایڈ کر لیجئے کہ افراد کا جو پروگرام ہوتا ہے، نظام الاوقات، دن بھر کے معمولات، اس کو یہ نظام صلاۃ جکڑ لیتا۔ مجال ہے ادھر سے ادھر ہو جائے، کس قدر بیدار، کس قدر آدمی چاق و چوبند رہے گا۔ یہ نہیں کہ صبح کو سو رہے جب تک چاہا سو، جو مغربی اقوام میں جدید تہذیب کا خاصہ ہے، رات ان کی شروع ہی ہوتی ہے نصف شب کے بعد، اور صبح طلوع آفتاب جو ہے وہ کس شے کا نام ہے، کس بلا کا نام ہے، وہ انہیں معلوم ہی نہیں۔ لیکن یہاں تو یہی ہے کہ طلوع آفتاب سے بہت پہلے آپ اٹھیں گے، 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں گے تو نماز باجماعت ادا کر سکیں گے فجر کی، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے تقریباً 1.5 گھنٹے کے لگ بھگ پہلے اذان ہوتی ہے طلوع فجر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ اٹھیے، تب آپ باجماعت نماز فجر ادا کریں گے۔ تو جکڑ دیا ایکٹیو، پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ صرف یہ حکمت اللہ نے رکھی ہے کہ آخر انسان کی معاشی ضروریات بھی ہیں، اس کی کسی دفتر میں اسے جانا ہے، ذمہ داری ہے اس کی، دکان پر جانا ہے، اس کے لیے ایک وقفہ رکھ دیا ہے جو تقریباً 7-8 گھنٹے کے مساوی بن جاتا ہے۔ اس میں کوئی نماز فرض نہیں کی، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے نا، اس لیے اس کے اندر ساری حکمتیں ہیں۔ اللہ جانتا ہے انسان میں میں نے کیا کچھ رکھا ہے، اس کی کیا ضرورتیں ہیں، اس کے کیا حوائج ہیں۔ کوئی فرض نماز نہیں ہے فجر سے ظہر تک، گویا کہ آدمی اپنی کسی معاشی جد و جہد میں اگر سے نفل نمازیں آ جاتی ہیں، ایک طلوع کے فوراً بعد ہے، تھوڑی دیر کے بعد، جسے آپ اشراق کہتے ہیں، ایک اور نماز صلاۃ الضحیٰ، یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ جیسے ظہر ہے نصف النہار کے بعد، اسی طرح اس سے کچھ پہلے یہ صلاۃ الضحیٰ اگر کسی شخص کے لیے ممکن ہے، اس کے معمولات جو ہیں وہ اس طرح کے ہو سکتے ہیں، وہ ادا کرے، بہت بڑی فضیلت ہو جائے۔ لیکن یہ کہ فرض نماز نہیں رکھی۔ البتہ پھر لدلوک الشمس الی غسق اللیل، وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ اب تو نماز ہی نماز ہے، جانا ہے اور آنا ہے، کوئی تھوڑا سا کام کیجئے، ذرا سے بھی آپ غافل ہو جائیں گے، نماز باجماعت نکل گئی۔ اب وہ آپ نماز ادا کر لیں گے، قضا کر لیں گے، اور نماز باجماعت اور اقامت کا جو تصور ہے نماز کا، وہ فوت ہو گیا۔ وہ فضیلت اب کسی طور سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا یوں سمجھیے کہ فرد کی زندگی کو بھی اس کے نظام الاوقات کو جکڑ لینے والی شے، اور اس میں بیداری، ہوشیاری، چوکسی، اس کو برقرار رکھنے والی سب سے بڑی شے۔ اب اس سے آگے آئیے، اجتماعیت کی پہلی اینٹ یہ ہے
کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے، اس کی علامت معین ہونی چاہیے۔ اس کے جو بڑے طویل مباحث ہیں اس کو اس وقت میں نہیں چھیڑ رہا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں کسی مسلمان، کسی شخص کے مسلمان ہونے کی لازمی علامت، میں لازمی شرط نہیں کہہ رہا، اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ لیگل لینگویج نہیں ہے، میں قانونی زبان میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ معاشرے کا ایک رنگ ہے، اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ کسی شخص کے مسلمان ہونے کی لازمی علامت اقامت الصلاۃ۔ یہی وجہ ہے کہ دور نبوی میں جو کٹر منافق تھے انہیں بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی باجماعت، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں کاؤنٹ کرانا چاہتے تھے۔ اسی کو حضور نے ایک حدیث میں یوں فرمایا، الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ، کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل، فرق تمیز کرنے والی شے نماز۔ تو یہ گویا کہ اب اجتماعیت کے لیے جو بھی اساس بن رہی ہے اس کے اندر اہم ترین شے، میں شرط واحد نہیں کہہ رہا، شرط لازم نہیں کہہ رہا، ایک شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو کافر ہم نہیں کہیں گے، اسلامی نظام ہوگا تو تعزیر ہوگی اس کی، اس کو سزا دی جائے گی، اور سب سے ہلکی تعزیر، بعض فقہا کے نزدیک تو اس کا قتل بھی جائز ہے، بلکہ قتل کر دینا واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سب سے زیادہ نرمی ہے، وہ بھی یہ ہے کہ اسے قید کر دو اور اس وقت تک مت رہا کرو جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے اور عہد نہ کرے کہ اب میں نماز پڑھوں۔ اور منکر صلاۃ تو بہرحال سب کے نزدیک کافر ہے، یہ تو میں بات اس کی کر رہا ہوں جو انکار نہیں کرتا لیکن پڑھتا نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا، پہلی بات جو میں نظام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، پہلی بات یہ کہ افراد کی بھی تعمیر سیرت کا اساسی پتھر، کارنر سٹون، فاؤنڈیشن کا وہ نماز، پھر افراد کے نظام الاوقات کو جکڑنے والی شے، انہیں بیدار اور چوکس رکھنے والی شے اقامت الصلاۃ، پھر افراد جب معاشرے کی شکل اختیار کرتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی علامت، سب سے بڑا شعار بس الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ۔ اب تیسری چیز دیکھیے، اسلام کا ایک بہت بڑا، اسلامی معاشرے کا ایک بہت بڑا امتیازی وصف ہے جس کی عظمت کا اقرار کفار نے بھی کیا، دشمنوں نے بھی کیا۔ ایچ جی ویلز جیسے شخص نے، جسے حضور سے بڑی ہی عداوت ہے، تسلیم کیا کہ مساوات انسانی کے واس تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس اصول پر ایک معاشرہ بالفعل پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں محمد نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مساوات انسانی کا سب سے بڑا مظہر اقامت الصلاۃ پہ نہیں۔ گورنر آیا بیٹھا ہو وہ بھی اسی صف میں ہوگا، اس کا چپڑاسی ہو وہ بھی کندھے سے کندھا ملائے گا۔ یہ تو ہمارے ہاں غلط حرکتیں ہوتی ہیں، کچھ جگہ مخصوص کر لی گئی اور وہاں آ گئے، اور دائیں بائیں جو ہیں وہ بڑے افسر ہوں۔ اسلامی نظام میں قطع اس کی گنجائش، جگہ رکھنا، ریزرو رکھنا مسجد میں، یہ تو آداب کے خلاف ہے۔